کے، اور سلطان جو تھا وہ موسیقی سنتا تھا، وقت کا حاکم، ہر مغنیوں سے روز نایا گراگ، وہ گواہی دینے کے لیے خود حاکم وقت ایک مقدمے میں گواہی دینے کے لیے، تو قاضی صاحب نے کہا میں تیری گواہی قبول نہیں کر سکتا، وہ راگ کا رسیا گانا سنتا، تیری گواہی کون سی، تو فاسق۔ تو پہلے تو ناراض ہوا، مگر بعد میں جا کر اس نے کہا، معافی مانگی کہ قاضی صاحب آپ تھکے، میں خود جھوٹا ہوں، کیوں میں غصہ کروں، اس وقت مجھے جوش آیا تھا، ہے تو میں جھوٹا۔ یعنی یہ ساری پرویز کی وہ پہلی تحریریں صفحے سطر کے ساتھ، اور بعد میں جو بدلا بے حیا ہو کر پاکستان بنتے ہی ہر شے کے الٹ لکھنا، وہ کتاب انہوں نے بنا دی، تناقضات پرویز۔ بہت اچھا کام کیا، کوئی تبصرہ نہیں، صرف کہا کہ پڑھ۔ یہ کہتا میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ میں قرآن سے لیتا ہوں، اس وقت قرآن اور تھا، اب اور ہے، صرف جھوٹا کہ حالات بدل گئے، یہ افسر وغیرہ آنے لگے، میمیں آنے لگی ان کو خوش کرنے کی، سارا بدل گیا۔ تو یہ کتابیں جو ہے نا مولانا مودودی صاحب کی، اسرائی صاحب کی، دوسرے، یہ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ عام کریں، زہر پھیلا رہے ہیں، بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جو محنت کی ہے وہ ان پہنچا دی جائے، سب علاج موجود، کوئی نیا جواب سوچنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ لوگ کچھ دوسرے کاموں میں لگ گئے، وہ بھی اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اجر دے، مگر جو اصل کام ہے نا کہ جو ذہن خراب کیے جا رہے ہیں دین کے بارے میں، ان کے بارے میں چیزیں جو لکھی گئی ہیں وہ پھیلائیں جائیں۔ تو مرتد کی سزا اسلامی قانون، تو مرتد کی بجائے آپ یہ رکھ لیں باغی کہ سلطنت اسلامیہ کا رہنے والا باشندہ، ورنہ باہر اگر کوئی دین بدلے ہم نہیں قتل کریں، وہاں کوئی نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہوگی، قرآن و سنت کا راج ہوگا، وہاں جس نے کہا میں اس کو مانتا ہوں، وہ اس نے حکومت کو چیلنج کر دیا کہ یہ میں اس ریاست کا باغی، پڑھنے کے قابل وہ کتاب ہے۔ ہاں سورہ بقرہ کا میں نے بتایا نا، اس کے تحت بھی اسرائی صاحب نے لکھا کہ پتہ چلا کہ تورات میں بھی یہی حکم تھا، اور قرآن نے بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، نہیں، اسی کی تصدیق کی۔ یہ دیکھ لیں، یہ 54 آیت سورہ بقرہ کی نا، اللہ فرماتا جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے اپنا بیڑا غرق کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، تو رب سے معافی مانگو اور جو رشتہ دار ہیں نا اپنے قتل کرو۔ دوسروں کو یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی چپ رہے نا، اس وقت روکا نہیں، آپ نہیں پوجا، روکا نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا، ان کو قتل کرنے پر لوگ آمادہ ہو گئے، وہ بے بس ہو گئے، تو اللہ نے کہا جو تم اس وقت خاموش رہنا، اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم ہی اپنے ہاتھوں سے نا اپنے مجرم بھائیوں کو قتل، ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اس کے تحت پڑھنا ضرور وہ تدبر قرآن، تورات میں بھی یہی، ہاں نہیں، سورہ نحل جو ہے نا مکی دور کی، اس وقت نہ کوئی اسلامی حکومت، نہ کوئی سزائیں، اس وقت تو زنا پر بھی کوئی سزائیں نہیں آئی، وہ پڑھیں گے صرف یہی کہا جائے کہ برے ہیں کام، یہ سزا وغیرہ نہیں ہوگی، سزائیں تو جاری ہوئی نا جب حضور کو اختیار ملا، ریاست بن گئی، پھر حدود نافذ، ورنہ پہلے کی آیتیں پڑھیں وہاں شراب کے بارے میں یہی آئے گا کہ برا کام ہے، سزا وغیرہ کچھ نہیں، یہ بعد میں پھر آتا ہے نا کہ بعض آ جاؤ ان سے، اور ایسے طریقہ سے اللہ نے ٹوکا آخری آیت جو ہے، ورنہ پہلے یہی تھا کہ برا ہے نماز کے وقتوں۔ سورہ مائدہ میں جب تھی کہ شیطانی کام ہے، رجس اور پلید ہے یہ شراب، فاجتنبوہ، دور ہٹ جاؤ اس سے، اور آخر میں اتنا زوردار ہے کہ ویسے کہ رک جاؤ، یہ معمول ہے، حال انتم منتہون، اور رکو گے یہ نہیں۔ اس وقت حضرت عمر کا انتہا، اللہ رک گئے، ہم بعد آ گئے، پھر توڑ دی گئی اور آپ نے سزائیں مقرر کر۔ اور آخرت کا اگر یعقوب صاحب کہیں ذکر ہو، یہی پرویزیوں کی بدماشی، آخرت کا کسی جگہ ذکر ہو کہ وہاں اس کی سزا ملے گی، تو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ دنیا میں ہے نہیں، وہ دوسری جگہ سے مل جائے گی۔ آخرت میں لازماً ہر گناہ کی سزا ہونی نا، مگر اس کے ساتھ جو ہے کہ دنیا میں کیا، وہ دوسری آیتیں دیکھیں گے، حدیثیں دیکھیں گے، پتہ چلے گا۔ قرآن نے یہی کہا کہ جو رسول سے باز نہیں آتے اللہ رسول کے ساتھ جائیں گے، سزا نہیں بیان کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا نجران کے عیسائیوں سے، مسلمان تو گزار ہیں، انہوں نے کہا مبالغہ نہیں کریں گے، صلح کرتے ہیں، آپ ہم پر خراج لگا دیں، ہم اسلامی حکومت کو دیں۔ ان میں جو شرطیں منوائیں ان میں یہ بھی تھا کہ نجران میں سود نہیں ہوگا، سود لینا، اور یہ کہا کہ اگر سودی کاروبار شروع ہو گیا معاہدہ ختم، اور ہم پولیس ایکشن کریں گے، فوج داخل ہو جائے گی اور سارا تمہارا علاقہ چھین لیا جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں دوسری جگہ سے ملتی ہیں، ایک جگہ پڑھ لے کہ بس دوزخ ہے، دوزخ سے اپنی جگہ ہے، وہ بھی ہوگی، مگر دنیا میں جو ہے وہ دوسری جگہ لکھا، وہ آنکھیں بند کر رہے ہیں۔
ٹائم 8:30 ہاں اپریل 9 اپریل کو ٹائم 8:30. 8:30 بجے تو جلدی پہنچ جایا کریں نا، درس حدیث بھی سنا کریں، اللہ خیر کرے، برکت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.